بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اقبال ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل M اسٹوڈیو دیکھ رہے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، الیکشن 2024 کا اعلان ہو چکا ہے اور جیسے جیسے دن قریب آ رہے ہیں تو مختلف سیاسی نوعیت کے اور غیر سیاسی نوعیت کے بھی فیصلے اور مختلف جو خبریں ہیں اس حوالے سے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، بابا جی فرمایا کرتے تھے وقت کی یہ خوبی ہے کہ یہ گزر جاتا ہے لیکن سدا ایک سا وقت نہیں رہتا۔ کل کے حکمران، کل کے بادشاہ آج فقیر ہو جاتے ہیں اور کل کے فقیر آج بادشاہ بھی بن جاتے ہیں۔ کل جو بڑے زوم میں اور بڑے فخر کے ساتھ اور بڑی رعونیت کے ساتھ کہتا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا، آج اس کے اپنے رونے کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں۔ گزشتہ روز معروف اینکر پرسن جاوید چودھری نے اپنے ویلاگ میں یہ بتایا کہ جیل کے اندر جو ٹرائل چل رہا ہے عمران خان کا، اور اس ایک سماعت کے دوران عمران خان کو روتے ہوئے دیکھا گیا، جہاں عدالت کا عملہ ان کو ٹیشو پیپر دیتا رہا اور وہ روتے رہے۔ اور روتے کس بات پہ رہے کہ میری بچوں سے بات کروائی جائے جو نہیں کروائی جا رہی، اور اس پر ان کو رونا آ رہا ہے۔ اولاد کے لیے رونا ایک ماں باپ کا فطری عمل کہا جا سکتا ہے کہ کسی کو بھی اولاد سے دور ہونے پر رونا آ سکتا ہے اور وہ رو سکتا ہے، لیکن اپنے دور اقتدار میں لوگوں کے ساتھ جو ظلم روا رکھا گیا اس کو آج جب خود فیس کرنا پڑ رہا ہے، جو کہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے جو بتایا جاتا ہے کہ جیل کے اندر کیا کیا سہولیات ان کو میسر ہیں۔ ایسی کوئی بھی سہولت ان کے دور اقتدار میں جیل میں سیاسی طور پر قید کیے گئے لوگوں کو حالات میسر نہیں تھی جو کہ ان کو میسر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ رو رہے ہیں، تو یہ رونا ان کا مقدر ہی ہے۔ تو یہ حالات ہیں۔ اور دوسری طرف الیکشن جیسے جیسے قریب آ رہا ہے تو مختلف ڈیولپمنٹس اور مختلف واقعات ہو رہے ہیں۔ موجودہ الیکشن میں ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کی کوئی جگہ بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، جس پر وہ حواس باختہ بھی ہے۔ گزشتہ روز جب اس پر فرد جرم عائد کی جا رہی تھی تو سننے میں آیا ہے کہ وہ جج کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کر رہے تھے اور ان سے کہہ رہے تھے کہ جب میں اقتدار میں آؤں گا تو تم پر آرٹیکل 6 لگاؤں گا۔ تو یہ ان کی حالت ہو گئی ہے۔ بہرحال یہ وقت کی جو ہے ساری گیم ہے، وقت گزر جاتا ہے، لیکن کرسی پر بیٹھے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ سدا ان کا ہی وقت رہے گا، سدا کسی کا بھی وقت نہیں رہتا ہے۔ آج کل ثاقب نثار دور کے جو جج تھے، جو کہ عمران خان کو ہیرو بنا کر کے پیش کرنے کے چکر میں کبھی اس کو صادق و امین کہہ رہے تھے، معاذ اللہ، جو کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہی کہا جا سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی اور ایسی شخصیت نہیں جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ وہ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے، یا صادق و امین کا لقب دیا جائے اس کو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن اس دور کے ان تمام لوگوں نے یہ تک بھی کہا، تو آج اس دور کی جو باقیات ججز ہیں وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتے ہوئے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے رہے ہیں۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو ہیں، اس نے پہلے استعفیٰ دیا اور رات کو پھر جسٹس اعجاز الاحسن انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ یہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں وہ آنے والے چیف جسٹس تھے، یعنی
قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو جج لگنا تھا۔ عمر عطا بندیال کے ساتھ جو ہے وہ یہ بھی عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں آگے رہے، پیش رہے، اور نسبتاً نون لیگ کے یہ مخالف سمجھے جاتے تھے۔ تو شاید ایسا ہوگا کہ ان کو اب یہ نظر آ رہا ہوگا کہ شاید ان کے خلاف بھی کوئی تحقیقات کی جائیں گی اور یہ بھی شکنجے میں آ سکتے ہیں۔ تو اس تمام تر صورتحال سے بچنے کے لیے یہی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اب انتخابی نشانات مختلف پارٹیوں کو الاٹ ہو چکی ہیں، جس میں ٹی ایل پی کو کرین کا نشان الاٹ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ نون لیگ کو شیر کا نشان، اور اسی طرح جماعت اسلامی کو ترازو کا، اور کتاب کا نشان جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کو، اور اسی طرح مختلف جو نشانات الاٹ کیے گئے، جبکہ پی ٹی آئی کا نشان روکا گیا تھا، بدلا گیا، جس کو پشاور سے فیصلہ آیا تھا کہ بحال کر دیا گیا، لیکن اس کو پھر سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے